اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی تدبیر کے بارے میں بتایا۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا کہ میں صبر کرتا ہوں، اور اسی واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفارہ کا شیوا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہے۔ ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے اور غلہ بھی دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف فرما دیجیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا استقبال کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔